بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ خاص نوافل ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور اس کا صحیح وقت دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اب نماز اشراق اور نماز چاشت کا وقت دیکھتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد طلوع آفتاب کے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد یعنی جب سورج پوری طرح نکل چکا ہو، اس کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ سورج کی طرف دیکھیں تو اس پر آپ کی نگاہ جم سکے، تب اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اشراق کے کم از کم 2 رکعت ہوتے ہیں۔ اب دوسری ہے نماز چاشت۔ جب سورج پر آپ نگاہ ڈالیں تو نگاہ نہ ٹھہر سکے، یعنی دوپہر کے 11 سے 12 کے درمیان میں، تو وقت چاشت شروع ہو جاتا ہے، اور وقت چاشت کی رکعتیں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب دوسری نماز ہے نماز اوابین۔ یہ نماز مغرب کی نماز کے بعد یعنی مغرب کے 3 فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یعنی مغرب کے 3 فرض ادا کرنے کے بعد سنت اور نوافل کے بجائے اوابین کی نیت سے اور 6 رکعتیں ادا کرنے سے اوابین بھی ادا ہو جائے گی اور مغرب کی سنت و نفل کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب دوسری ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کے بعد سے لے کر فجر تک رہتا ہے۔ اب نماز تہجد ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو جائے، اور جب سو کر اٹھے تب تہجد کی نماز ادا کر سکے۔ کوئی بنا سوئے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس نماز کا شمار صرف نفل میں ہوگا، یعنی قیام اللیل میں ہوگا، نہ کہ تہجد میں۔ یعنی عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سو جائے اور جب اٹھے تو تہجد شروع ہوگا، اور اس کا وقت فجر تک رہتا ہے۔ اب یہاں پر اگر تہجد کی رکعتوں کی بات کریں تو تہجد کی رکعت کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 12 ہوتے ہیں۔ اب اگلی نماز ہے صلاۃ الحاجات۔ اب یہ نماز ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب بھی کبھی ہمیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ہمیں تازہ وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ اب نیکسٹ نماز ہے نماز توبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی گناہ کر لو تو فوراً کوئی نیکی کر لو، اس نیکی کے بدلے اللہ تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب سے افضل ہے۔ تو اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، یعنی 2 رکعت صلاۃ توبہ کی پڑھ لے۔ اب یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ پہلا تو اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت ہو، یعنی شرمندگی محسوس کرے اور اپنے آپ پر غصے کا اظہار کرے۔ دوسرا ہے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لے، اور تیسرا ہے یہ ارادہ اللہ کی خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ دنیاوی غرض کی خاطر۔ تو ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اگلی نماز ہے تحیۃ الوضو، یعنی وضو کے بعد اعضاء کے خوش ہونے سے پہلے، یعنی وضو خوش ہونے سے پہلے جو 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اب ان نوافل کو ادا کرنے کی بھی شرط یہی ہے کہ وہ مکروہ و ممنوع وقت نہ ہو۔ اگلی نماز ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح دراصل یہ سنت موقدہ ہے اور یہ ہر عاقل اور بالغ پر پڑھنا واجب ہے، مینس اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور تراویح کی نماز عشاء کی فرض نماز کی ادائی کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کا وقت فجر تک رہتا ہے۔ تراویح چونکہ سنت ہے اسی لیے بیٹھ کر پڑھنے پر ثواب آدھا ملے گا، اور اگر یہ تراویح کی نماز عشاء کے فرائض سے پہلے پڑھ لیں گے تو اس کا شمار نوافل میں ہوگا، نہ کہ تراویح میں۔ تو تراویح کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد۔
تو اس ویڈیو میں ہم نے کچھ نوافل کے خاص اوقات جانے ہیں کہ کس وقت کون سی نوافل ادا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم کچھ اور نوافل کے بارے میں جانیں گے، یعنی صلاۃ التسبیح، نماز کسوف یعنی سورج گرہن کے وقت نماز اور چاند گرہن کے وقت کی نماز، اور نماز استخارہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔